پیر پیرانے پیر روشن ضمیر روشن ضمیر کو اس لیے بولتے ہیں کہ دل روشن ہوتا ہے جب دل روشن ہوتا تو پھر مخاطب کی بات کو سمجھ دیتا ہے سمجھ پا رہے ہیں میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور اس عورت کی بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد منہ نیچے کرتے ہیں یعنی مراقبہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بولیے نا مراقبہ کر رہے ہیں چند سیکنڈوں کے بعد میرے آقا پیرانے پیر سر کو اٹھاتے ہیں لوح محفوظ کو تاک رہے ہیں لوح محفوظ پر نظر کر رہے ہیں لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں پھر نظر نیچے کرتے ہیں اور آپ بیٹھے بیٹھے مدرسے کے گراؤنڈ جیسے اپنا مدرسہ ہے گھاس اگا ہوا ہے نا جب گھاس رہتا ہے گراؤنڈ میں جب زمین بچی رہتی ہے جب گھاس اگا رہتا ہے تو دیکھنے میں ہریالی ہریالی اچھا لگتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ لیے مراقبہ کر لیے گھاس کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد یعنی توڑتے ہیں توڑنے کے بعد بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں کیا کرتے ہیں بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں جیسے ہی بچے کے منہ میں ڈالنا تھا وہ بچہ صحیح سالم اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کے بعد جیسے ہی بچہ صحیح سالم اٹھ کے بیٹھا اس کی ماں کا دل بالکل خوش بالکل خوشی میں تڑپنے لگی اس کے بعد بچہ بولنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے قوت گویائی عطا فرمائی وہ عورت کہتی ہے حضور فلسفہ سمجھا دیں جغرافیہ سمجھا دیں واٹ میٹر واٹ ریزن آپ بتائیں میں نے پورے کے پورے ڈاکٹر کے پاس گئی اور چھوٹے موٹے نہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئی تمام ڈاکٹروں نے صرف یہی کہا لا علاج کوئی چارہ نہیں ہے حضور آپ بتائیں آپ نے کون سی دوائی دی وہ کون سی گولی دی وہ کون سا دوا دیا آپ نے جس بچے کو تمام ڈاکٹروں نے لا علاج ٹھہرایا اور میں نا امید ہو کر کے بس ایمان مضبوط تھا آپ کے حوالے سے عقائد ٹھوس تھا اندر بہت اسٹرانگ تھا میں نے کہا کہ مرے تو پیر کی بارگاہ میں مرے میں یہ سوچ کر کے آئی تھی حضور ذرا آپ بتائیں اس فلسفہ کو آپ سمجھائیں میرا بچہ اٹھا کیسے اور اٹھ کے بیٹھا کیسے اور بیٹھنے کے ساتھ بولا کیسے میرے آقا نے جو جواب دیا اس کو سماعت فرما لے دل بات بات آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا آپ کو معلوم کہ جو عالم دین ہوتے وہ بہت بڑے طبیب بھی ہوتے ہیں بہت بڑے حکیم بھی ہوتے ہیں بہت بڑے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں کون دنیا بھی نہیں یعنی امت مسلمان انسانوں کے جو ان کے شرعی امور ہوتے ہیں عادات و اخلاق ہوتے ہیں جو ان کے اعمال عادات اور کردار ہوتے ہیں جو اس کے افعال ہوتے ہیں اس کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نہ سمجھے پیر ڈاکٹر ہوتے ہیں یعنی کوئی گناہگار پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کی تصوف ان کو ایسا پلا دیتے ہیں اور ان کو ایسا صوفی بنا دیتے ہیں ایسا وظیفہ دے دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے رجوع کر دیتا ہے تو دوائی نہیں ہوئی اس لیے بڑے بڑے پیر کو بڑے بڑے علماء کو ڈاکٹر کی جگہ میں حکیم کا ورڈ بولا جاتا ہے اسی لیے دادا حضور فضیلت شریعت کو حکیم بولتے تھے کیونکہ یہ شریعت کے بہت بڑے امام تھے میرے ہاں جملہ پڑھ رہا ہے عرض کرتے ہیں حضور فلسفہ بتائے دیجیے تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے اگر نہ بتائیں گے تو ہم گھبرا جائیں گے اگر پریشان جائیں گے ہمارا دل سکون نہ پائے گا تو یہ بتا دیجیے میں مطمئن ہو جاؤں حضور غوث اعظم نے فرمایا سنو میں کوئی ڈاکٹر نہیں اور میں نے کوئی دوائی بھی نہیں دی بس سن لو بات کو میں نے اس گھاس کے ٹکڑا کو صرف منہ میں ڈالا ہے کیا فرمایا ہے آپ بولیں گے آپ بولیں گے کیا فرمایا ہے میں نے یہ گھاس کا تنکا لیا اور چھوٹا سا ٹکڑا دیا منہ میں اسی لیے بچہ بول رہا ہے عورت کہتی ہے حضور تو یہ فلسفہ بھی سمجھائے دیجیے
صحیح سمجھ میں آ جائے بچیا کا ہے. فرماتے میاں وہ عورت کہتی حضور اس کی برکت کیسے نصیب ہوئی؟ حضور آخر ٹھیک کیسے ہو گیا؟ یہ تو دوائی بھی نہیں، یہ گھاس زمین میں اگنے والا، مٹی میں اگنے والا یہ ٹکڑا آخر یہ کیسے ٹھیک کر دیا؟ میرے آقا نے جو فرمایا اس کو ملاحظہ فرما لے. آقا نے حضور غوث اعظم نے فرمایا سنو میں نے دوائی نہیں دی ہے، یہ ذکر ہو نا میرا مدرسہ. کہتی ہے ہاں. اس میں معلوم ہے آج ایک بات اور کر دو جملہ دے دیتا ہوں حضرت اجازت ہے بس 2-4 جملہ. میاں طلباء کرام کو علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. معلوم ہے ان کے بارے میں غلط خیال سے تھاٹ رکھتے ہیں. میاں یہ عالم ایسے ہوتے ہیں، یہ عالم اس طرح کا کام کرتا ہے، یہ عالم اس طرح کا کھاتا ہے، اس کے وضو اس طرح کے ہوتے ہیں. اب یہ طلبہ ایسا ہوتا ہے. یہ طلبہ کیا ہے یار؟ یہ طلبہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ طلبہ سے کیا ہونے والا ہے؟ 2 جملہ اور دے دیتا ہوں اس کے بعد آخری بات. طلباء کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام کا قول ہے جس قبرستان سے گزر جاتا ہے 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب الہی کو اٹھا دیا جاتا ہے. جس بستی سے طلباء کرام مدرسے میں پڑھنے والا طلبہ بستی سے گزر جاتا ہے، علی سے بستی کے گزر جاتا ہے، اس بستی سے 40 دن کے لیے عذاب الہی کو اٹھا دیا جاتا ہے. جس بستی سے علماء کرام گزر جاتے ہیں، جس محلے سے علماء کرام گزر جاتے ہیں، جس قبرستان سے علماء کرام گزر جاتے ہیں، اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب الہی کو موقوف کر دیا جاتا ہے. آپ علماء کو طلباء کو پتہ نہیں کس انداز کس لحاظ پر رکھتے ہیں. میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے کوئی دوائی نہیں دی، بس سن لو کان کھول کر. یہ جو گھاس کا ٹکڑا دیکھ رہی ہے نا، کہتی ہیں جی اس گراؤنڈ میں میرا اس مدرسے کا طلبہ کچھ کرتا نہیں، چلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. اس گراؤنڈ میں میرے مدرسے کا طلبہ چلتا ہے. میاں سنو میرے مدرسے کے طلبہ کی قدم کی برکت سے اس گھاس میں یہ تاثیر ہوئی کہ میں نے یہ گھاس کا ٹکڑا دیا تو یہ شفا یاب ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا میرے غوث فرماتے ہیں صرف جو میرے مدرسہ کے گیٹ سے کس سے میرے مدرسہ کے گیٹ سے صرف جو ایک مرتبہ گزر گیا اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہو گئے. کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بولیں کیا فرماتے ہیں؟ میرے غوث کیا فرماتے ہیں؟ صرف میرے مدرسہ کے گیٹ سے جو گزر گیا، راستے سے جو گزر گیا وہ جنتی ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسہ سے پڑھ کر کے فارغ ہوا ہے اس کے لیے تو جنتی جنت ہے. اب بتائیے میرے غوث فرماتے ہیں کہ طلباء کرام جس زمین پر میرے مدرسہ کی جس گھاس پر صرف چل جائے اور اس گھاس پر اپنا قدم ڈال دے، اس گھاس کو میں نے ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دیا. عزیزان ملت اسلامیہ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پیر ہیں، ایسے روشن ضمیر ہیں کہ وہ ایک بار لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں تو سمجھ لیتے کہ میرا کون غلام جہنمی ہے، کون غلام جنتی ہے. میرے آقا میرے غوث فرماتے ہیں میں مشرق میں ہوں، مغرب میں رہوں، میں بغداد کی زمین پہ رہوں اور تم آسام کے آخر کسی کنارے میں بیٹھے رہو نا، وہاں پر مگر میرے کسی غلام کی سطر کیا بولتے ہیں کہ کھل جائے. سمجھیں میرے آقا میرے غوث فرماتے ہیں میں وہاں سے پردہ پوشی کرنا چاہتا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ میں وہاں سے میرا غلام مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، وہاں سے پردہ پوشی کر دیتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ باتیں لمبی ہو رہی ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. مریدی لا